کسی بد کردار کو اس امانت کا ذمہ دار کبھی نہیں بناتا۔ نبوت کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے جو خاندانی پس منظر کے اعتبار سے بھی صاف کردار کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی صداقت اور امانت کی پوری دنیا گواہی دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال اس معاشرے میں رہے، اس معاشرے کے ایک ایک فرد کی زبان سے آپ کو صادق اور امین کہا گیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ اس لیے ہمیں یہ حق ہے، اگر تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو تو ہم تمہیں پوچھیں گے کہ تم کون ہو اور تمہارا کردار کیا ہے، تمہارا کریکٹر کیا ہے۔ یہ کوئی ڈیموکریسی کے خلاف نہیں ہے، تم اس طرح کا دعویٰ نہ کرو، ہم نہیں پوچھیں گے کہ تمہاری بلا تمہارے سر، لیکن اگر تم کہتے ہو کہ ہم پوری دنیا کی قیادت کے لیے، رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تو یہ حق ہمیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایسا شخص تھا کہ خود ان کے یہاں کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ ہے۔ 1929 میں الفضل جو اخبار ان کے قادیان سے نکلتا ہے، اس کے ایڈیشن میں ایک خط لکھا ہے۔ یہ خط خود مرزا صاحب کا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب بچپن میں فلم بھی دیکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یہ فلم بھی دیکھا کرتے تھے، اور اسی طرح شراب خریدنے کے لیے بھی اپنے ایک مرید کو انہوں نے باضابطہ خط لکھ رکھا ہے۔ یہ کوئی ہم دارالعلوم کی چھپی ہوئی کسی کتاب کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ وہ ہے الفضل اخبار جو قادیان سے نکلتا ہے، اور 1929 کے شمارے میں باضابطہ مرزا صاحب کا وہ خط چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر جس کا بچپن اس طرح ہو، جس کی جوانی اس طرح ہو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کریکٹر کیسا ہوگا۔ جب جوانی آگے بڑھی ہے اور اس کے بعد کچہری میں ملازمت اختیار کی ہے، ان کے والد کو ہمیشہ شکایت رہی۔ یہ سمجھتے تھے، یہ کہتے تھے کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک انگریز کی طرح سوٹ بوٹ پہنے ہوا ہے اور کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کون ہو؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں، آپ کی طرف وہی لے کر آیا ہوں۔ لیکن ان کے والد شروع سے یہ کہتے تھے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور اسے علاج کی ضرورت ہے۔ یہ گھر کے لوگوں کا اپنا ایک تاثر یہ تھا۔ اس کے بعد مرزا نے الگ الگ دعوے کیے، مختلف مراحل میں دعوے کیے ہیں، اور آخر میں ایک وقت وہ آیا 1901 میں دعویٰ تھا، یہ اس کا صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ ہے۔ اس نے باضابطہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اب اس کے نیچے تو کوئی چیز رہ نہیں جاتی ہے۔ اور پھر یہی وہ وقت تھا جب علماء کرام کو سمجھ رہے تھے کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے اور یہ کس رخ پہ جا رہا ہے، لیکن جب اس نے صراحتاً نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو پھر سارے علماء نے اس کے خلاف کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اور آپ کے لیے اطمینان کی بات یہ ہے، آپ حضرات کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے کہ سب سے پہلے دیوبند تک تو اس کی ہوا بعد میں پہنچی ہے، کیونکہ علاقہ زیادہ متاثر ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے علماء لدھیانہ کو یہ تقدم حاصل ہے کہ سب سے پہلے لدھیانہ کے علماء نے جو دارالعلوم کی فکر سے جڑے ہوئے تھے، اس کے مشن کے ترجمان تھے، انہوں نے سرِ عام جلسہ کر کے یہ کہا کہ غلام قادیانی یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے، مرتد ہے، اور اسے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ علماء دیوبند، پاسدار ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، دین اسلام، پاسدار ختم نبوت۔ اب اگر ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے جب تک حقائق نہیں آئیں گے، بہت سے لوگوں کا ذہن صاف نہیں ہوتا ہے۔ خود مرزا نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، روحانی خزائن کی 11ویں جلد میں صفحہ 305 میں ہے کہ میرے جو دشمن ہیں، یعنی جو مجھے نہیں مانتے، جو ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں، جو علماء دیوبند ہیں، علماء حق ہیں، اس کے بارے میں اس نے کیا کہا کہ یہ سب جنگلوں کے خنزیر ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ مرزا نے خود اپنی کتاب میں یہ بات لکھ رکھی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس کی زبان اتنی بھدی ہے اور غلیظ قسم کی زبان استعمال کر رہا ہے، وہ ایک نبی ہو سکتا ہے؟ اور مرزائیوں کا ایک عام یہ ہے، اگر آپ ان سے بات کریں گے، آپ کسی کو کہیں کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، تو یہ صاف کہتے ہیں کہ نہیں، نبوت تو اللہ کی ایک رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کو بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو آج بھی ضرورت ہے نبی کی، لوگوں کو آج بھی ضرورت ہے رسول کی۔ لیکن دیکھیے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، جو بھی دعویٰ کر رہا ہے وہ بالکل جھوٹا ہے۔ یہ اشکال کہ اب کوئی نبی کیوں نہیں آئے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے اعلان
किया है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ये खत्म नबूवत का ऐलान मुसलमानों ने नहीं किया है, ये खत्म नबूवत का ऐलान सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है, बल्कि इस कायनात को पैदा करने वाले सबके रब ने अल्लाह की तरफ से ये ऐलान है कि अब कोई नबी नहीं, नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया है। और जरूरत भी क्या है, सारे अंबिया है अपने अपने वक्त में वो अपने वक्त में लोगों के लिए हादी और रहनुमा बनाकर भेजे गए, लेकिन उनकी हैसियत चराग की थी, एक रोशनी की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के कमालात के साथ, उनकी खूबियों के साथ आप आए। आपकी हैसियत सूरज की है। अब सूरज जब आ गया, लोगों उसकी रोशनी के सामने सारी रोशनियां फेल हो जाती हैं। अब किसी चिराग की जरूरत नहीं है, अब किसी टिमटिमाते छोटे छोटे लालटेन और बल्ब की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को उस सूरज की रोशनी से मुनव्वर कर दिया है। इसलिए हमें अपने ज़हन को साफ रखने की जरूरत है, हमें अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है। याद रखिए, अकीदे के बारे में अगर जर्रा बराबर भी कोई कमी आती है, ये था इस तौहीद का अकीदा हो या रिसालत का अकीदा हो या आखिरत का अकीदा हो, तो फिर एक आदमी मुसलमान ही नहीं रहता है। इसलिए हमें अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत की फिक्र करनी है, हमें अपने नस्लों के ईमान की हिफाजत की फिक्र करनी है। इस वक्त जो मुसलमानों के सामने बड़ा मसला है, सबसे बड़ी जो समस्या है, वो समस्या यही ईमान की हिफाजत का मसला है। लोग आए दिन छोटे छोटे बेनिफिट के लिए और थोड़े थोड़े फायदे के लिए लोग अपने इस्लाम को ही सलाम कर बैठते हैं। लोग बाहर निकलते हैं, हमारे नौजवान बाहर जाते हैं, हमारी बच्चियां कोचिंग के लिए जाती हैं, किसी से इश्क और मोहब्बत का एक दौर चलता है और उसके दिमाग पर किसी की मोहब्बत का भूत ऐसा सवार होता है कि फिर उसे अपने खानदान की इज्जत की कोई परवाह नहीं रहती, दीन की हिफाजत की कोई फिक्र नहीं रहती। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो किसी के साथ भी फेरे लगाने पर तैयार हो जाती है। आखिर इसकी फिक्र कौन करेगा? हम में से हर एक जिम्मेदार है। अला कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। हर एक को समझना है और हर एक को इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत है कि हम अपने अफराद की फिक्र करें, हम अपने आल औलाद की फिक्र करें। और अकीदे के साथ साथ जाहिर है कि जो दीन फैला है वो दीन अमल से फैला है, किरदार से फैला है। हमें जरूरत इस बात की है, हमारे नौजवानों को इसका एहतमाम करने की जरूरत है कि हमारा किरदार भी सही हो। याद रखिए, इस वक्त हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, आसपास के मुल्कों में जो मुसलमान हैं, यहाँ जो लोग मुसलमान हुए हैं, यहाँ जो ईमान आया है, वो घोड़ों की टापों की वजह से नहीं आया है, तलवारों की झंकार में नहीं आया है, बादशाहों की सख्ती की वजह से नहीं आया है, बल्कि यहाँ जो इस्लाम फैला है वो अखलाक से फैला है, कैरेक्टर से फैला है, दयानत से फैला है, अमानत से फैला है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके हाथ पर 90 लाख आदमियों ने इस्लाम कबूल किया था, उनके पास कोई नौकरी थी, उनके पास कोई फौज थी, वो तो एक दरवेश आदमी थे, एक सूफी आदमी थे, दिल्ली से अजमेर और अजमेर से दिल्ली आया करते थे। लेकिन लोग उनके चेहरे को देखकर, उनके अखलाक को देखकर, उनके कैरेक्टर को देखकर, उनकी अमानत को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। आज हमें नफरत के इस माहौल में उसी किरदार को अपनाने की जरूरत है। हमारे नौजवानों को सही इस्लामी तालीमात पर अमल करके लोगों को दावत देने की जरूरत है। इसलिए कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपनी भी फिक्र करनी है, आसपास के लोगों की भी फिक्र करनी है। वरना हदीस पाक में साफ है कि देखो, अगर तुम कहीं रहते हो किसी मोहल्ले में, किसी सोसाइटी में, लेकिन अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमसे दुखी है, तो ये इस बात की दलील है ला युमिन कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह इरशाद है कि अगर तुम किसी बिल्डिंग में रहते हो, रहो, तुम्हारे दस्तरखान पर तरह तरह की डिशें खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, लेकिन याद रखो, अगर उस बिल्डिंग के नीचे किसी गरीब फैमिली की कोई फैमिली रहती है, अगर तुम रात को पेट भर के खा के सो जाते हो, लेकिन उस गरीब फैमिली का गरीब बच्चा अगर भूख की वजह से बिलखता है, सिसकता है, रोता है, तड़पता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो गरीब तुम्हारी जान पहचान का हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारी बिरादरी का हो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे मजहब और तुम्हारे दीन से ताल्लुक रखता हो सकता है वो कोई शंकर हो, वो कोई सिंह हो, वो कोई झा हो, लेकिन याद रखो, अगर तुम पेट भर के खाते हो और तुम्हारा गरीब पड़ोसी अगर भूख की वजह से बिलखता है, तो तुम सब कुछ हो सकते हो, लेकिन तुम ईमान वाले नहीं हो सकते। ला युमिन,
تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. ہمیں اسلام نے یہ تعلیم دی ہے, اس لیے ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے, اپنے سماج کی فکر کرنی ہے, اور اس دنیا میں بسنے والے سارے لوگوں کی اور ساری انسانیت کی فکر کرنی ہے. محبت کا پیغام دینا ہے. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں صحیح تعلیم نہیں ہے, یہ اپنے اسلام کو نہیں سمجھتے, مذہب کو نہیں سمجھتے. دین کی تعلیم بہت ضروری ہے. یاد رکھیے, ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے, لائر بھی چاہیے, اور ڈگری ہولڈر بھی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم مسلمان ہیں, آخرت پر ہمارا ایمان ہو, قرآن کریم کو ہم سمجھیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں واقفیت ہو. دین کے نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت صورتحال اتنی خراب ہے کہ کچی عمر میں نوجوان اور کم عمر بچے ہمارے ہاتھوں سے پھسلتے جا رہے ہیں. 14-15 سال کے بچے یہ تمباکو کھاتے ہیں, گٹکا کھاتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ نشہ کرتے ہیں, حالانکہ نشہ یہ اسلام کے خلاف بغاوت ہے. الخمر جماع الاسم, شراب یہ گناہوں کی جڑ ہے, جڑ. اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور شراب کا مطلب سمجھیے, شراب کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے, چاہے ہم اسے شراب کہیں, چاہے ہم اسے بیئر کہیں, چاہے ہم اسے بند کہیں, چاہے وہ کیپسول کی شکل میں ہو, چاہے انجیکشن کے ذریعے اس کا اثر بدن تک پہنچایا جائے. اجائیے کہ کھانسی کی دوا کو اتنی بڑی ماترا میں پی لے کہ اس کی وجہ سے دماغ گھومنے لگے, اگر اس کی وجہ سے نشہ ہے تو وہ حرام ہے اور اسلام کے خلاف بغاوت ہے. تو سماج میں بھی یہ برائیاں پھیل رہی ہیں, ان برائیوں کو بھی کنٹرول کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اس طرح ہم دوسرے سماج کے لیے ایک نمونہ بنیں گے. تو پہلے نمبر پر ہمیں اپنے عقیدے کی فکر کرنی ہے, اور دوسرے نمبر پر ہمارا اعمال, ہمارا کردار اور ہمارا کریکٹر یہ بھی صحیح ہو. تو پھر دیکھیے ہم جس سماج میں رہتے ہیں, اس سماج میں نفرت کا ماحول ختم ہوگا, لوگ ہم سے قریب ہوں گے, اور پھر اسلام کا پیغام, دعوت کا پیغام جو صحیح پیغام ہے, قرآن کریم کی صحیح تعلیمات ہے, سب لوگوں تک پہنچے گی. امید ہے کہ سبھی حضرات اس جانب توجہ دیں گے. میں ایک بار پھر آپ سبھی حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. میرے خیال سے وقت میرا پورا ہو گیا, اس لیے جو منتشر باتیں ہیں, ورنہ میں تو لکھ کے لایا تھا اس موضوع پر جو موضوع کہا گیا تھا.